أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ التین شروع کریں گے اور اس کی آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ اسباب، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ دنیا کے اپنے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں بھی ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق ترجمہ اس کا دہراتے ہیں، جو کہ علم نشرح، سورہ علم نشرح، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اور آپ آپ پر سے آپ کا بوجھ ہم نے اتار دیا، جس نے پیٹ اور جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بس جب آپ فارغ ہو تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا کر رکھیں۔ یہ ہمارا پچھلا سبق، جو کہ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے 8 مختصر، بالکل ہی مختصر آیات کی شکل میں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم اور اس کی گہرائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی اور ان کی ان کی آزمائشوں اور ان کی آسائشوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے سے ذکر کیے جانے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اس میں بے شمار نصیحتیں اور بے شمار اس میں ہمارے لیے راہیں جو کہ حق اور سچ کی طرف لے کر جانے والی ہے، ان کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے، جو کہ مکی صورتوں کو، اور خاص کر شروع کے زمانے کی مکی صورتیں جو ہیں، ان کا ایک بڑا ہی خوبصورت انداز ہے۔ تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق، آج ہم سورۃ التین دیکھیں گے، جو کہ ایک مکی سورہ ہے۔ یہ قرآن مجید، یہ مصحف جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 95 نمبر پر، 95 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ کرونولوجیکل آرڈر، ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 28ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں صرف 8 آیات ہیں اور ایک ہی رکوع ہے، ایک رکوع اور 8 آیات پر مشتمل مکی سورہ، سورۃ التین۔ تین اسی سورہ مبارکہ کے سب سے پہلی ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، جس کی مناسبت سے اس کا نام اس کی پہچان کے لیے مقرر ہوا۔ تین کا معنی اور مفہوم، یا تین کا مطلب جو ہے وہ انجیر ہے۔ انجیر ایک پھل جس کو ہم استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے بھی، اور دیگر بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو تین یا انجیر کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزوں کی قسم کھائی۔ تو جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ تین کی اور باقی چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی، اور اس کا مقصد کیا تھا۔ زمانہ نزول اور اس وقت کے حالات و واقعات کا اگر ہم تذکرہ کریں تو اس کا کرونولوجیکل آرڈر
28 نمبر جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ بھی مکہ کی بالکل ہی ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور ابتدائی دور میں جو مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ کس قدر ابھی بالکل ایک نئی کومپل کی طرح بالکل ہی ابھی کمزور تھی، ظاہری اور افرادی اعتبار سے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رویہ اور ان کی مخالفت جو ہے وہ بھی اپنا سر اٹھا رہی ہے، اور اس میں شدت جو ہے وہ بھی تدریج بڑی۔ شروع کے حالات و واقعات جو ہیں اس کا بھی ہم نے کئی دفعہ تذکرہ کیا، اور شروع کی آیات جو ہیں جیسا کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ بالکل ہی مختصر آیات، بلکہ چند الفاظ پر مشتمل آیات، لیکن اپنے اندر بہت ہی وسعت اور بہت ہی گہرا میسج، گہری نصیحت جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور یوں لگتا ہے کہ جیسے بالکل شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید کی سمری جو ہے مختلف موضوعات کے اوپر مختلف آیات کی شکل میں بالکل سمری، بالکل چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ایک موضوع کے بارے میں تذکرہ کیا، جس کے اوپر پھر لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ دوڑے، یا لوگوں کے ایک نظریں جو ہیں وہ دوڑیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اس کا اس کے بارے میں بہت سارے سوال جو ہیں ان کے ذہنوں میں ابھرے، جن کا پھر بعد کے دور میں چلتے چلتے حالات و واقعات اور وقت کی ضرورت کے مطابق ان مختلف موضوعات کو پھر اللہ تعالیٰ مزید تفصیل کے ساتھ قرآن میں بھی ذکر کرتا رہا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اس کے مختلف موضوعات جو ہیں ان کو پھر تفصیل کے ساتھ بیان کرتے چلے گئے۔ تو گویا شروع میں جو قرآن مجید نازل ہوا، شروع کی آیات یا شروع کی جو صورتیں ہیں اپنے جسمانی حجم کے اعتبار سے بہت مختصر، لیکن اندر ایک سمری جو ہے وہ سمیٹے ہوئے، ایک مختصر پیغام جو ہے وہ سمیٹے ہوئے، جس کی پھر تفصیل جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم پچھلا پورا 29 پارے یا 29.5 پارے جب پڑھ کر آئے ہیں، تو ہمیں یہ آج کے جو ہم سبق دیکھتے ہیں ان کی ساری تفصیل جو ہے وہ اکثر موضوعات کی پوری تفصیل جو ہے وہ ہمیں 29 پاروں پر پھیلی ہوئی ملتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے آج کی سورہ مبارکہ جو ہے وہ بھی ایک اہم صورتوں میں شامل ہے۔ جہری نمازوں میں جو صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں اس میں اس سورہ مبارکہ کی اکثر تلاوت جو ہے وہ ہم نے سنی ہے مساجد میں۔ اکثر علماء اور اکثر امام جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں جہری جو نمازیں ہیں ان میں۔ اس کی وجہ سے یہ صورت اور اس کے ملتی جلتی اور بھی بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ عام طور پر عام بندو کو بھی زبانی یاد ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا ان کے اندر چھپا ہوا مفہوم جو ہے اور ان کے اندر چھپی ہوئی جو نصیحت اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کو جاننا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس حکمت کو جان کر اس کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے کی کوشش کے ساتھ جب ہم اس کو تلاوت کریں یا نمازوں میں اس کی تلاوت سنیں یا خود اس کی تلاوت کریں، تو یقیناً ایک الگ سے اثر جو ہے ان ساری صورتوں کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ بہر اسی مختصر تمہید کے ساتھ ہم اگر سورہ مبارکہ کا تعارف یا اس میں موضوعات کی اگر بات کریں، تو اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون جو ہے وہ اس کی آیت نمبر 4 میں ہمیں ملتا ہے۔ ایک مرکزی خیال جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک بلا شبہ ہم نے اس انسان کو بہترین ساخت پر یا بہترین انداز میں بہترین شکل و صورت اور بہترین خصوصیات کے ساتھ ہم نے اس انسان کی تخلیق کی، اس انسان کو پیدا کیا۔ یہ ایک مرکزی موضوع ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں ہمیں ملے گا کہ جب انسان کو ایک بہترین خصائص کے ساتھ بہترین خوبی اور خصوصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، تو اکثر انسان اپنی ان خوبیوں کو اپنی ذلت کی پستیوں کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اگر وہ کوشش کریں ایمان کے ساتھ اگر نیک عمل کریں تو اخلاق کی بلندیوں تک بھی اس انسان یا اس جسم یا اس ساخت یا اس کی پرواز جو ہے وہ اخلاق کی بلندیوں تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر انسان جو ہے اس کو ذلت کی پستیوں تک لے جاتے ہیں، جو کئی دفعہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایسے لوگ اگر سمجھیں کہ قیامت جو ہے وہ نہیں آئے گی یا قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا، تو کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارے
اختیار اور سارے معاملات میں بہت واضح طور پر نشاندہی بھی کر دی اور ایک کھلا اختیار بھی دے دیا، تو پھر تمہاری آزمائش نہ کرے اور پھر تمہارا حساب کتاب نہ کرے، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی لے گا۔ اور جو ایمان اور نیک عمل کے ساتھ جنہوں نے اپنے معاملات کو اخلاق کی بلندیوں پر لے کر گئے، ان کو تو پھر نہ ختم ہونے والی نعمتیں جو ہیں وہ میسر ہوں گی۔ لیکن وہ لوگ جو اس اخلاقی پستیوں کی طرف گر گئے، ذلت و رسوائی کی طرف جنہوں نے اپنا رخ کر لیا، ان کے لیے پھر جہنم کے گڑھے جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا ایک بنیادی یا ایک مرکزی جو موضوع ہے، جس کو ہم آگے جب بڑھیں گے تو ہم مختلف انداز سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کا اظہار ضرور کرنا چاہیں گے کہ جس قدر یہ آیات حق رکھتی ہیں کہ ان کے اوپر بات کی جائے یا ان کی گہرائی تک ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، میرے اندر تو اتنی سخت نہیں کہ یقیناً ان کے دور تک بھی کہیں تک کوئی ہم کوشش کریں۔ اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق ہم اس کے کچھ نکات جو ہیں اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ سے پھر التماس بھی ہے کہ آپ خود سے کوشش ضرور کریں، ان ساری آیات کو خود سے مختلف انداز میں ان کو سمجھنے کی، ان کو پرکھنے کی، مختلف علماء اور مختلف اتھینٹک جو تفسیریں ہیں ان کو اپنے سامنے رکھ کر یا ان کو سن کر اس کے مختلف پہلوؤں کی طرف اگر جائزہ لیں، تو ہم یہاں پر ایک مختصر سے وقت میں جو چند باتیں جو ہیں وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یقیناً بہت ہی محدود ہوتی ہیں اس کی نسبت جو کہ یہ آیات جو ہیں وہ اپنے اندر جو وسعت اور جو گہرائیاں جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہیں۔ باہر اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی رکھتے ہیں اور یقین کے ساتھ ایک امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو رائیگاں نہیں کرے گا اور ضرور ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا صلہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا حق ادا کریں یا اس کی طرف ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، سورۃ التین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، والتین اور قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ انجیر اور زیتون یہ دونوں پھل ہیں جو ہمارے جانے پہچانے ہیں۔ انجیر جو ہے یہ ایک میٹھا پھل ہے، اس کو مٹھائی کے طور پر بھی یا میٹھی چیزوں کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ کچھ سویٹ ڈشز میں اس کو مطلب بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں، یعنی میڈیکل اس میں جو فائدے ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں، اور اس کے غذائی فائدے جو ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں۔ بلڈ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایون کہ شوگر وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، کینسر میں بھی یہ مفید ہے کچھ معاملات میں۔ اس کے علاوہ اور طبی فوائد بھی ہیں، اور ویسے بھی سکن کی گلو کے لیے یا اس طرح کے دوسرے غذائی اس کے فوائد جو ہیں وہ بھی ہیں۔ اسی طرح سے زیتون جو ہے یہ بھی کھانے کے طور پر بھی کام آتا ہے، اور کھانے کے تیل پر اس کا تیل جو ہے وہ پکانے وغیرہ کے لیے بھی کام آتا ہے۔ اس کے بھی بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں، میڈیکل یعنی بینیفٹس بھی ہیں، اور اس کے غذائی فوائد بھی بہت سارے ہیں۔ غذا کے طور پر بھی اگر زیتون کو استعمال کیا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو انجیر اور زیتون، تین اور زیتون کا جو تذکرہ ہوا وہ ایک دوسرے معنی میں ہے۔ تقریباً سارے مفسرین جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پر جو تین اور زیتون کا ذکر کیا گیا یا ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان کی، تو اس کا مقصد جو ہے کچھ خاص علاقوں کی طرف یہ اشارہ ہے، یا کچھ خاص اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیوں یا نبیوں کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ عرب میں یہ رواج رہا ہے کہ مطلب کچھ اور علاقوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی علاقے کے اس کی خاص پیداوار یا اس کی خاص کوئی چیز جو ہے اس کی طرف اس کا نام جو ہے وہ کئی دفعہ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو عرب میں بھی اسی طرح سے یہ رواج رہا کہ یہاں پر کوئی خاص چیز ہوتی یا خاص قسم کی کوئی اس کی خصوصیت ہوتی یا کوئی خاص وہاں پر پیداوار ہوتی جو کہ اپنے زمانے کی مشہور جو ہے وہ یا ایکسٹرا آرڈنری اس کی ایک اہمیت ہو، تو اس علاقے کو بھی اس نام کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ
باغوں کے نام سے اب باغ باغ تو بہت سارے ہیں، لیکن کہہ دیتے ہیں کہ جو انگور کا باغ، تو اس میں انگور کے علاوہ ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے پودے ہوں، لیکن وہ خصوصیت اس کی جو ہے، اس کی اہم پھل جو ہے وہ انگور ہے۔ تو یہ تو خیر ایک چھوٹی سی مثال دی۔ تو کسی علاقے میں اس کی پیداوار کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے دے دینا، یہ عام سی بات تھی عرب میں بھی، اور کچھ دوسری علاقوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے علماء جو ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کچھ علاقوں کی طرف یا کچھ اللہ کے نبیوں کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اب اس میں پھر آگے مختلف رائے ہے کہ التین اور زیتون جو ہے وہ کون سے مختلف علاقے ہیں یا کون سے مختلف انبیاء ہیں۔ جیسا کہ التین سے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قوم نوح کے علاقے میں ایک بڑا پہاڑ تھا، یا کوئی بڑا ایک ایریا تھا جس میں جس میں حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اپنے جو قوم ہے اس کی تبلیغ کیا کرتے تھے، یا ایک بڑا پہاڑ تھا جس کو جبل تین کہا جاتا تھا، جس پر انجیر کے درخت جو ہے وہ کثرت سے پائے جاتے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اس علاقے میں 950 سال سے بھی زیادہ، تقریباً ایک صدی تک، ایک صدی نہیں نہیں، ایک صدی نہیں، 10 صدیوں تک تقریباً وہاں پر اپنی قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہے، ان کو توحید کی طرف بلانے کی کوشش کرتے رہے، توحید کا درس دیتے رہے۔ لیکن 950 سال سے بھی زیادہ محنت کے باوجود ان کے بشمول ان کے اور ان کے خاندان کے 80 کے قریب افراد تھے جو کہ ایمان لے کر آئے، اور باقی ان کی پوری قوم جو ہے وہ اسی طرح سے گمراہ کی گمراہ رہی۔ اسی طرح سے الزیتون سے مراد جو ہے، اکثر علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ علاقہ ہے جہاں پر زیتون جو ہے وہ کثرت سے پایا جاتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں اپنے لوگوں کو توحید اور ایمان کی دعوت جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ زیتون اور انجیر اور زیتون جو ہے وہ دونوں شام اور فلسطین کے علاقے میں بکثرت پائے جاتے ہیں، جہاں پر اور انہی علاقوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بکثرت انبیاء جو ہیں وہ آئے۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، اور ان کے بعد پھر بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بکثرت نبی جو ہیں وہ انہی علاقوں میں، شام اور فلسطین کے علاقوں میں، جہاں پر انجیر اور زیتون کے درخت جو ہیں یا پھل جو ہیں وہ بکثرت پائے جاتے تھے۔ تو باہر یہ اس کا مفہوم ہے۔ کیوں قسم کھائی یہ بھی آگے جا کر ہمارے سامنے واضح ہوگا انشاءاللہ۔ وہ طور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی۔ طور سینین، سینین سینا کی، جو سینا ایک وادی سینا جو ہے اس کا ایک دوسرا نام ہے، جس میں کوہ طور جو ہے وہ موجود ہے یا پایا جاتا ہے۔ اور کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ اور اسی علاقے میں کوہ طور یا اس کے گرد جو علاقہ ہے سینا جو ہے، اسی علاقے میں ایک لمبے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت اور نصیحت جو ہے نا، نصیحت اور تبلیغ وغیرہ جو ہے وہ کرتے رہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے بھی کیسے کیسے معاملات ہوئے، ہم نے 29 پاروں پر پھیلی ہوئی بہت ساری جو جو صورتیں ہیں یا بہت ساری آیات جو ہیں وہ ہم نے دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا رویہ کیسے رہا۔ بہرحال طور سینین سے مراد طور سینا جو ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک مدت تک اپنی قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش رکھتے رہے۔ اور اسی طرح سے وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، اس امن والے شہر یعنی مکہ المکرمہ کی قسم۔ یہ مکہ المکرمہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر آباد کیا، اور اس کے آباد کاری کے لیے انہوں نے سخت محنت کی۔ وہ وقت جب وہاں پر کوئی آواز سننے والا بھی نہیں تھا، اس قدر وہ بیابان تھا اور بے آباد وہ علاقہ تھا، لیکن وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر لوگوں کو حج کی طرف بلایا، اور پھر کوشش کی، تو چلتے چلتے یہ شہر جو ہے آج دنیا کے پرامن ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کہ وہاں پر جنگ اور خونریزی اور اس طرح کے معاملات تو دور کی بات، وہاں پر تو مطلب شکار کرنا اور درختوں اور پودوں وغیرہ کو توڑنا یا اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کی بھی اجازت نہیں، اور خاص کر حرمت کے مہینے جو ہیں ان میں تو پھر
اور بھی زیادہ سختی کے ساتھ اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ شہر ہے جس میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک عرصے تک اپنی قوم کی رہنمائی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، ان کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو یہ چار چیزوں کی یا چار علاقوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ انجیر کہ حضرت نوح علیہ السلام، اور زیتون کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ہذا البلد الامین حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اس علاقے میں موجود ہیں، اس شہر میں موجود ہیں۔ تو ان چاروں علاقوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ قسم جو ہے وہ کیوں کھائی؟ ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے کئی دفعہ تذکرہ کیا کہ قسم اللہ تعالیٰ اس لیے کھاتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ہر قول جو ہے وہ، جس کو ہم کہتے ہیں پتھر پر لکیر کی طرح، حرف بحرف اسی طرح سے سچ ثابت ہونے والا ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن انسان کی ایک کمزوری جو ہے اس کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کو بنیاد بنا کر، یا ان چیزوں کو گواہ بنا کر، یا ان چیزوں کی اہمیت اور افادیت کی طرف جن کو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان چار چیزوں کی قسم کیوں کھائی؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ان چیزوں کی قسم کھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یقیناً پیدا کیا انسان کو بہت ہی اچھی شکل و صورت، یا بہت ہی اچھی ساخت پر۔ ہم نے بے شک انسان کو بہت اچھی اور بہترین ساخت پر، یا شکل و صورت پر، یا ایک ڈھانچے پر، بہترین ڈھانچے پر بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا۔ اب اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو پچھلے جو چار مختلف علاقے جو ہیں، یا ان سے جڑے ہوئے چار مختلف انبیاء جو ہیں، یا ان سے جڑے ہوئے بہت سارے مختلف انبیاء جو تقریباً ان علاقوں میں آئے ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے قسم کہا کہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں، یا ان ادوار میں، ان علاقوں میں، یا ان پچھلے دور میں، یا پچھلے اس پیریڈز میں، جن پیریڈز میں وہ نبی جو ہیں وہ مبعوث رہے، اپنی قوم کے اندر موجود رہے، ان چار علاقوں میں یا ان چار ادوار میں اس وقت کی بلند ترین اخلاق کے مالک اور اعلیٰ ترین صفات کی حامل ہستیاں جو ہیں، جو کہ انہی قوموں میں سے تھیں، انہی لوگوں کے افراد میں سے تھے، اور انسانوں میں سے تھے، انسان تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان ان وقتوں میں یا ان علاقوں میں مبعوث کیا، جو کہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ لیکن ان قوموں کی اکثریت جو ہے، یا ان قوموں کی ایک بڑی تعداد جو ہے، انہوں نے اس ہدایت اور نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کیا، یا انکار کرتے رہے۔ گویا کہ وہ اس وقت کے لوگ جو ہیں، اس وقت کے انبیاء جو ہیں، وہ اپنے وقت کی اعلیٰ ترین اخلاقی صفات کے حامل ہستیاں تھیں، لیکن اس کے برعکس انہی علاقوں کے مختلف لوگ جو ہیں وہ اس قدر اپنی اخلاقی پستیوں میں گرے ہوئے تھے کہ انہوں کچھ کسی طرح کی کوئی تمیز نہیں تھی کہ کس طرح سے برتاؤ کیا جانا ہے، کہ انسانی جو خصلت ہے اس کے فوائد جو ہیں وہ کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو جانوروں سے بدتر جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ تو ایک دو جو ایکسٹریم جو لیولز ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں پر ہمیں کنٹراسٹ ملتا ہے کہ ایک طرف انہی انسانوں میں سے کچھ ہستیاں ایسی ہیں، یا کچھ مطلب نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، جب تو ان ہدایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ اخلاق کی بلند ترین سطحوں تک یا بلندیوں تک پہنچ گئے، لیکن اسی ہدایت کو دوسرے لوگوں کے سامنے بھی رکھا، تو ان لوگوں نے اس ہدایت کو پس پش ڈال کر اپنی ذلت کی پستیوں یا اخلاق کی پستیاں جو ہیں وہاں تک انہوں نے رسائی حاصل کی، اور اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ اب اس تھیم کو ذرا مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آگے آنے والی آیات جو ہیں ان کو بھی ہم مختصر انداز سے سمجھ سکیں۔ جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ یہ بہت سارے مختلف پہلو جو ہیں وہ اس کی طرف ہمیں ملیں گے۔ آپ اگر مختلف تفسیریں
یا مختلف آپ علماء کی جو بیانات ہیں وہ اگر کھول کر سنیں تو آپ کو مختلف بہت سارے مختلف انداز جو ہیں وہ اس کے ملیں گے، جس کے ذریعے سے یہ آیت کا لب لباب جو ہے وہ کھولا جاتا ہے یا سامنے آتا ہے۔ بہرحال موضوع کی طرف واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے تو انسان کو بلند ترین اور صاحب عزت و عظمت مخلوق بنایا، یعنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اس کی بہترین شکل و صورت اور بہترین ساخت کے ساتھ پیدا کی۔ یہ تقویم جو ہے اس کے بہت سارے مختلف معنی جو ہیں وہ ہمیں پائے جاتے ہیں۔ تقویم جیسے کہ قائم ہونا، کھڑا ہونا، بلند ہونا، یا اس طرح کے جتنے بھی بہت سارے مختلف موضوع ہیں۔ انسان کی جو جسمانی ساخت ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، انسان کی جو اخلاقی قدریں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، انسان کا عقل و شعور جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور انسان کا جو مطلب جو طاقت اور قوت اور توانائیاں اور باقی دوسری طرح کی خصوصیات جو ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اس میں آ جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر طرح کی جو نعمتیں ہیں، جو ان سے اس کے حیوانی وجود اور اس کے روحانی وجود کو بہترین کرنے کے لیے ضروری ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کی۔ یعنی انسان کو تو عزت اور عظمت والی مخلوق بنا کر اس نے اتنی عظمت بخشی اور اتنی عزت بخشی کہ ملائکہ کو بھی اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے اپنی محبت کا اظہار اس قدر کیا کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 75 سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، انہوں نے خشکی اور سمندر میں سفر کے ذرائع دیے، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار دوسری مخلوقات جو ہیں، جو اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنے حجم اور والیوم کے اعتبار سے بہت ہی بڑی اور بہت ہی مضبوط ہیں انسان کی نسبت، لیکن انسان کو اس قدر عزت اور اس قدر مقام اور مرتبہ اور اس قدر اس کو خصوصیات اور سکلز اور قوتیں اور توانائیاں دی کہ وہ ان ساری جو مخلوقات ہیں ان کے اوپر کمند ڈالنے کی پوری طاقت اور بصارت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 13 جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے یا انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات اور احادیث جو ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں اور صلاحیتیں عطا کی، لیکن انسان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، انسان جو ہے اس کی خصلت کیا ہے، یا انسان نے کس طرح سے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا، اتنی عزت والے بلند مقام سے اپنے آپ کو کس طرح سے گرا دیا یا کیوں گرا دیا۔ اگلے آیات کو بھی اس کے ساتھ جمع کرتے ہیں اور پھر اس کے مفہوم کو مزید ہم سمجھتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اسے سب سے نیچوں میں سے، اور پھر ہم نے اس انسان کو سب سے نیچوں میں سے لوٹا دیا۔ اور اس کے دو معنی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اس آیت نمبر 5 کے۔ ایک معنی جو ہے وہ انسان کا، اگر پچھلی آیت کو اگر ہم اس معنی میں سمجھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت اور توانائی دی، جو پیدا ہوا تو وہ کمزور تھا، اس کو پھر ہر طرح کی طاقت اور توانائیاں عطا کی، وہ جوان ہو گیا، پھر ایک وقت آیا کہ اسفل سافلین، وہ لٹا دیا گیا اپنی پہلی سی حالت میں، یعنی اس کو بڑی عمر میں جا کر اس کی بہت ساری توانائیاں اور طاقتیں اور جسم کی جو ساخت ہے اس میں کمزوری جو ہے وہ آ گئی، اس کے ذہن جو ہے یا اس کی یادداشت جو ہے اس میں بھی کمزوری آ گئی، اور وہ تھوڑا سا زوال پذیر ہو گیا اپنی زندگی میں ہی۔ لیکن دوسرا موضوع یا دوسرا جو معنی ہے وہ زیادہ مطابقت رکھتا ہے اس کے بعد آنے والی اور پچھلی آیات کے ساتھ بھی، کہ انسان نے اپنے آپ کو اخلاقی پستیوں میں گرا دیا۔ انسان نے اپنے آپ کو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اخلاق کی پستیوں میں یا ذلت کی طرف اپنا راستہ جو ہے وہ اس نے سفر شروع کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی رسی کو دراز کر دیا یا کھلا چھوڑ دیا، اور وہ پھر ذلت کی پستیوں میں نیچے سے نیچے گرتا چلا گیا۔ اب ان دونوں آیات کو ہم مزید کچھ پوائنٹ جو ہیں اس میں اضافہ کرتے ہیں، اور پھر اگلی آیات جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جب ملیں گی تو موضوع جو ہے وہ مزید نکھر کر سامنے آئے گا کہ
پچھلے جو 3 4 ہفتوں میں، تقریباً 1 1.5 مہینے میں، ہم جو کچھ آیات یا کچھ جو صورتیں جو ہیں وہ پڑھ آئے ہیں، اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کور کی ہیں انسان کے ریلیٹڈ یا انسان کے بارے میں۔ اس سے پہلے جیسا کہ ذکر ہوا کہ 29 پارے جو ہیں اس میں بہت ساری ایسی آیات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں جو انسان کے تخلیق اور اس کے عقل و شعور اور اس کی فہم و فراست اور اس کے دیگر جو خصوصیات ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں، اچھے اور برے دونوں، جو اس کے پہلو ہیں، ان کے بہت ساری آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا۔ لیکن پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ انسان کے بارے میں، کہ انسان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اس کے جسم کے خد و خال جو ہیں وہ کس طرح سے درست کیے کہ وہ اپنی ساری زندگی گزار لے، کہ اس کو اپنی انسانی ساخت جو ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، کہ میری 2 کی بجائے اگر 3 آنکھیں ہو جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، یا 2 کی بجائے 3 ٹانگیں اگر ہوتی تو میں اور زیادہ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس کو بہترین ساخت کے ساتھ اور بہترین انداز سے اس کو جسم اور اس کے جو اعضاء جو ہیں وہ بنائے، اور اس کو بیلنس کر کے، متوازن کر کے اس زمین کے اوپر زندگی گزارنے کے قابل بنا دیا ہے۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے رزق اور دنیاوی وسائل سے مالا مال کر دیا۔ اس کو عقل و شعور جیسی بے مثال صلاحیتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے توانائیاں عطا کی، جن کو وہ استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی طرف گامزن ہے، اپنے کھانے پینے کے معاملات میں، اپنے رہنے سہنے کے معاملات میں، دیگر جتنے معاملات ہیں اس میں کس طرح سے وہ امپروومنٹ جو ہے وہ لے آتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان توانائیوں اور سکلز کی بدولت۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے نصیحت اور ہدایت ان انسانوں کو عطا کی کہ تم اپنا مقصد تخلیق جو ہے وہ بھی ذرا یاد کر کے رکھو، اپنے مقصد تخلیق کو بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھو، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا تو اس کا مقصد کیا ہے۔ تمہاری تخلیق کا مقصد جو ہے وہ تو تمہاری آزمائش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تمہاری آزمائش جو ہے تمہارے انجام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو کہ تمہارے اعمال کی بنیاد پر اور تمہارے ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان جیسے کھلے دشمن کے بارے میں بھی واضح طور پر آگاہ کر دیا، اور آخرت کے بارے میں پوری طرح سے وارننگ جو ہے وہ بھی جاری کر دی، کہ اگر تم اپنا راستہ درست نہیں رکھو گے تو آخرت کی جو کٹھن اور مشکل ترین منزل جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور اگر تم اچھے راستے پر چلو گے، نیک اور تقوی والے راستے پر چلو گے، ایمان کو اپنے مضبوطی سے تھامے ہوئے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے خوشخبریاں بھی اللہ تعالیٰ نے سنا دی، کہ اس کو کیسی نعمتوں والی اور ہمیشہ رہنے والی پرآسائش زندگی جو ہے وہ ایک منزل کے طور پر ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلے کچھ ہی دنوں میں دیکھا کہ نفس کے بارے میں، کہ نفس جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ نفس جو ہے وہ ایک حیوانی وجود بھی ہے انسان کا، جس طرح سے دوسرے جانوروں کا ہے، کہ اس حیوانی یا گوشت پوشت سے بنا ہوا جسم جو ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ اس کی جبلت یا اس کی فطری جو ضرورتیں ہیں، جیسا کہ اس کی جنسی خواہش بھی ہے، اس کو کھانے پینے کی اس میں خواہش ہے، جو کہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو برقرار رکھتا ہے، اور اپنی بھوک کو مٹاتا ہے، اور اپنی نسل کو آگے جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے دوسرے جانور جو ہیں یا دوسرے پودے جو ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس نفس حیوانی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اخلاقیات یا اخلاقی قدریں جو ہیں وہ جبلت میں، اس کی فطرت میں ڈال کر اللہ تعالیٰ نے اس نفس حیوانی کو پھر نفس انسانی کا ایک روپ جو ہے وہ اس کو عطا کیا، کہ فطری طور پر انسان جو ہے وہ اچھائی اور برائی میں کچھ تمیز جو ہے وہ ضرور رکھتا ہے۔ دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں یا جو مذاہب کو نہیں بھی مانتے، ان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اچھائی اور برائی کا ایک کنسیپٹ یا پہلو جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، کہ جھوٹ نہیں بولنا، فریب نہیں دینا، دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کو سزا کا جو ہے وہ اس کا حقدار ہونا چاہیے۔ تو اچھائی اور برائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جبلت میں انسان کو رکھ دیا، جو کہ اس کو اس حیوانی جو جسم ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے مددگار کرتا ہے، جو کہ دوسرے جانوروں سے اس کو ممتاز کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ہدایت اور نصیحت بھی عطا کر دی۔ اس ہدایت اور نصیحت کو جب وہ
اینالائز کرتا ہے تو اس کو سمجھ لگتی ہے کہ اس کا ایک نفس الامارہ ہے جو کہ اس کو برائیوں کی طرف بلاتا ہے. اس نفس سے اس کو چھٹکارا پانا ہے، یا اس نفس سے اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اور ایک نفس اللوامہ ہے جو کہ اس کو اچھائیوں کی طرف راغب کرتا ہے اور برائیوں سے ملامت کرتا ہے اور اس کی اصلاح کی طرف اس کو راغب کرتا ہے. تو نفس اللوامہ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. اور جو شخص پھر نفس الامارہ سے پیچھا چھٹکارا پا کر نفس اللوامہ جو ہے اس کی طرف وہ بڑھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اور بلند کرتا ہے. اور پھر اس کو روحانی نفس جو ہے وہ ایسا عطا کرتا ہے جو کہ نفس المطمئنہ بن جاتا ہے، جو کہ اطمینان والی نفس ہوتی ہے. دنیا میں جتنی مرضی تکلیفیں مشقتیں ہوں، جتنی مرضی آزمائشیں ہوں، وہ پھر اللہ کی طرف لوئی لگائے رکھتا ہے. اور پھر اپنی زندگی جو ہے، اپنا دل اور اپنا ضمیر جو ہے وہ تھوڑا مطمئن ہوتا ہے. اور پھر وہ آخرت کی امید کے ساتھ پھر دنیا کی یہ چیزیں جو ہیں، یا دنیا کی جو کچھ مشقتیں جو ہیں، وہ اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. ان کو عبور کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ بہت سارے ایسے پوائنٹ جو ہیں وہ ہم نے پچھلی بہت ساری صورتوں میں، یا پچھلی کچھ صورتیں جو ہیں گزر چکی، ان میں ہم نے کور کیے. یاد دہانی کے لیے صرف ہم نے تذکرہ کیا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ کا جو لب لباب ہے اس کے ساتھ بہت گہرائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بے مثال نعمتوں کے ساتھ ہدایت دے کر ایک بلند مقام پر تخلیق کیا، ایک عزت اور تکریم والی مقام پر یا رتبہ جو ہے وہ اس انسان کو عطا کیا. وہاں سے اگر وہ چاہتا تو اس نصیحت اور ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اضافی طور پر اس کو عطا کی، اس نصیحت اور ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی پرواز جو ہے وہ اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندیوں کی طرف بھی کر سکتا تھا. لیکن وہ دنیا کی جو مادی فوائد ہیں یا دنیا کا دھوکہ جو ہے اس میں آ کر وہ دنیا کی طرف جھک گیا، دنیا کی جو ذلت اور پستیاں جو ہیں اس کی طرف جھک گیا. جب اس نے ایسا اپنا راستہ اختیار کیا، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، بجائے اس کے کہ وہ اخلاق کی بلندیوں کی طرف جائے، وہ اپنی اخلاق کی پستیوں کی طرف جانا اس نے پسند کیا. تو ایسی صورت میں پھر اللہ نے بھی اس کی رسی دراز کر دی، اور اس انسان اس پستیوں میں، ان پستیوں میں اس قدر گرتا چلا گیا، اس قدر گرتا چلا گیا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا چلا گیا. جانور جو ہیں وہ بھی ان کو جو فطرت ملی ہے، فطرت میں ان کو جو اخلاقیات ملی ہیں جو ان کا وہ پاس رکھتے ہیں. جانور ظاہری طور پر ایک خون خوار درندہ جو ہے، تو وہ ظاہری طور پر تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ اس نے دوسرے کسی معصوم جانور کو چیر پھاڑ کر اس کو ہلاک کر کے اپنا خوراک بنا لیا. لیکن یہ اس کی جبلت میں ہے، اس سے وہ آگے نہیں بڑھے گا. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک جانور نے کسی دوسرے جانور کو ریپ کر دیا یا اس کے ساتھ کوئی ایسا ظلم و ستم کر دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے اپنی اخلاقی قدریں جو ہیں وہ جبلت میں موجود ہیں، لیکن ان اپنی اخلاقی قدروں کو بھول جاتا ہے. بہت ساری اخلاقی جو پستیاں جو ہیں ان میں اپنے آپ کو گرا لیتا ہے، اپنی شہوت، ہوس، حرص، لالچ، گھمنڈ، غرور، تکبر اور طاقت کے نشے میں آ کر وہ اخلاق کی ساری پستیاں جو ہیں، وہ سارے ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیتا ہے. اور ظلم اور ناانصافی اور فسطائیت کے بازار جو ہے وہ اس طرح سے گرم کرتا ہے کہ اس سے پہلے مطلب جو گزر چکی قومیں جو ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کے اوپر شرمندہ ہوں کہ اتنا تو ظلم شاید انہوں نے بھی نہ کیا ہو. تو اور جب وہ اس قدر اپنے آپ کو پستیوں میں گرا لیتا ہے تو الٹیمیٹلی در حقیقت وہ اپنا مقدر جو ہے وہ جہنم کے گڑھے میں گرنے میں لکھ لیتا ہے یا لکھا لیتا ہے. اور اسی کے ساتھ اب اگر ہم اگلی آیت کو ملائیں، ہاں اگر البتہ وہ افراد جنہوں نے الذین آمنوا، وہاں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے تو اجر ہے نہ ختم ہونے والا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اخلاق کی بلندیوں کی طرف سفر کرنے کی ٹھان لی، جنہوں نے اس نصیحت اور ہدایت کو ایمان کی روشنی میں یا ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر معاملات کو اس قدر پختہ کیا اور اس قدر وہ اخلاقی بلندیوں کی طرف سفر کیا، تو ایسے ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر تو یقیناً انہوں نے ایسے اعمال، ایسا ان کو بدلہ دیا جائے گا یا ایسا ان کو اجر دیا جائے گا جو کہ نہ ختم ہونے والا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ قائم ہونے والا ہوگا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں
جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، جو اس کو اخلاق کی پستیوں کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اگر وہ کوشش کرے تو ایمان کے ساتھ کچھ نیک عمل جو ہیں وہ ان کی آبیاری بھی کرے، تو وہ اس نفس اللوامہ سے چھٹکارا نفس الامارہ سے چھٹکارا پا کر نفس اللوامہ جو ہے اس کا حامل فرد بن سکتا ہے، اور پھر نفس المطمئنہ جو ہے وہ کہلانے کا حقدار بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ اخلاق کی بلندیوں کی طرف اپنا سفر کرے، نہ کہ اخلاقی پستیوں کی طرف سفر کرے۔ اور اگر وہ ان ہدایات پر عمل کرتا ہے تو نہ کہ دنیا میں محنت کے نتیجے میں نہ صرف وہ دنیا میں اس کو کچھ کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، بلکہ آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیاب منزل جو ہے وہ پاتا ہے۔ تو یہ ایک 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 اینگل جو ہے وہ کوشش کی ہم نے سمجھنے کی۔ اس کے علاوہ بہت سارے اینگل جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ مختصر انداز سے اگر ہم دیکھیں تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور تکریم والے مقام پر پیدا کیا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی دے دی، لیکن اس ہدایت اور رہنمائی کو پس پشت ڈال کر اگر کوئی اخلاق کی پستیوں میں گر جاتا ہے تو یقیناً وہ جہنم کے گھڑے کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ لیکن جو اس ہدایت اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اٹھاتا ہے، اپنے اخلاق کی بلندیوں کی طرف پرواز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی موجودگی میں پھر اس کو نہ ختم ہونے والا بلند ترین درجات اور اجر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گے۔ اب جب یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر واضح ہو گئی، انسان کا اپنا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور اس کے کردار کی بنیاد پر اس کے اس کی ایک اخلاقی اڑان جو ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا، اور اس کی جو اخلاقی پستیوں کی طرف نیچے ڈھلک جانا جو ہے اس کا بھی جب تذکرہ کر دیا اور واضح انداز میں تذکرہ کر دیا، تو پھر اس کے باوجود فما یکذبک بعد بالدین، تو کیا چیز ہے وہ جٹلانے پر آمادہ کرتی ہے تجھے اس کے بعد جزا کو، کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں روز جزا کو جٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اس دن کو جٹلانے کی طرف مائل کرتی ہے، جس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، ہر نفس کو، ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا، اور وہ بدلہ ضرور اور ضرور دے گا۔ اچھے اعمال کا بدلہ اچھے انجام یا اچھی منزل کی شکل میں ہوگا، اور برے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ جہنم یا جہنم کی آگ جو ہے اس صورت میں ہوگا۔ یہ تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، لیکن دنیا کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو تم جو تمہیں مطلب اس طرف راغب کرتی ہیں؟ اے انسان تو ذرا سوچ کہ اللہ تعالیٰ نے تو تجھے اشرف المخلوقات بنایا، اس نے تو تمہارے لیے کائنات مسخر کر دی، اس نے تو تمہیں بے مثال نعمتیں اور بے شمار صلاحیتیں جو ہیں وہ عطا کی، تمہیں تو اخلاقی قدروں کے پہچان دی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ تمہیں حق اور باطل کرنے کی تمیز جو ہے وہ بھی سکھا دی، اور پھر آخرت کی دو منزلوں کی طرف اس نے واضح طور پر تمہیں نشاندہی کر دی کہ اس راستے کو اگر چنو گے تو تمہاری منزل جو ہے وہ کیا ہے، اور اگر تم دوسرے راستے کو چنو گے تو اس میں تمہاری منزل جو ہے وہ کیا تمہیں ملے گی۔ تو تمہیں اس ساری طرح کی نشاندہی جو ہے وہ کر دی، اس کے باوجود یہ دنیا کی محبت اور دنیا کی عارضی آرام اور آسائش اور دنیا کا عارضی نفع جو ہے وہ تم اس کو پرائرٹی دیتے ہو، اس کو مقدم کر دیتے ہو، اور آخرت کا دن جو کہ جزا و سزا کا دن ہے، آخرت کا دن جو کہ بدلے کا دن ہے، اس بدلے کے دن کو تم پس پش ڈال دیتے ہو، تو تم دنیا کی محبت اور دنیا کی عارضی آرام اور سکون کی خاطر اپنا آخرت میں ہمیشہ والا جو انجام ہے اس کو تم جھٹلا دیتے ہو، یا اس کو تم پس پش ڈال دیتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ نہیں کرے گا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس یہ دنیا کی دولتیں یا دنیا کی زندگی یا دنیا کی آزائشیں جو ہیں یہی بس سارا کچھ ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں، یا اگر اللہ نے تمہیں دنیا میں سارا کچھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی سے تمہیں آخرت میں بھی ایسا دے دے گا، تو ایسا وہم و گمان جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکال دو۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بے شک کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، اس کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اگر قیامت آئے گی تو ان کو اچھا رکھے گا، لیکن مسلمانوں میں بھی ایک
کنسپٹ جو ہے وہ بعض دفعہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بس معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دے گا، اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو یہودیوں کی طرح کچھ عرصے کے لیے جائیں گے، جنت ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ ان کو اپنے اس نظریے کی اصلاح جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، اس آگ کی تپش اور شدت جو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ ایک لمحہ کیا، اس کی دور کی لمس جو ہے وہ بھی انسان کو وہاں پر بہت بڑی مشقت میں ڈال دے گی، جس کا تصور کرنا ہماری دنیا کی زندگی میں ناممکنات میں سے ہے۔ علیہ اللہ بحکم الحاکمین، کیا نہیں اللہ بڑا حاکم سب حاکموں سے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، اللہ سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے؟ دنیا کی زندگی میں تم فائدہ اٹھانے کے لیے اس طرف تو تگ و دو کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی اور دنیا کے حاکم جو ہیں وہ اگر اچھائی اور برائی کا فیصلہ جو ہے وہ اچھے اور برے معاملات میں برائی کا جو سزا ہے وہ تمہیں کوئی سزا کے طور پر دیں گے، برائی کا فیصلہ اور اچھائی کا فیصلہ جو ہے کسی انعام کے طور پر دنیا کے حاکم یا دنیا کے حکمران جو ہے یا دنیا کے بادشاہ تمہیں عطا کریں گے؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ بادشاہ جو سب حاکموں کا حاکم ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور واحد قدرت رکھنے والا ہے، وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ بھی تمہیں اسی طرح سے انصاف مہیا کرے؟ اور جب انصاف مہیا کرے گا وہ، تو یقیناً جس کو جو اس کا بدلہ ہے وہ اس کو ضرور عطا کرے گا، جو نیکی لے کر جائے گا وہاں پر، عمل ایمان کے ساتھ عمل صالح وہاں پر لے کر جائے گا، تو یقیناً اس کا اچھا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی اپنے برے اعمال کے ساتھ جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی صورت میں سزا جو ہے وہ ضرور اور ضرور دیں گے۔ تو لہذا تم دنیا کی محبت میں گر کر اپنے آپ کو ان ان نظریات کی طرف اگر تم رکھتے ہو تو تم اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے اور وہ انصاف کرنے والا ہے اور وہ انصاف ضرور کرے گا۔ اور اگر تم اس وہم و گمان میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا یا تمہیں چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ تو چھوڑے گا یا معاف کرے گا کسی بنیاد پر، اور اگر سزا بھی دے گا تو وہ بھی کسی بنیاد پر۔ تو وہ ساری بنیاد جو ہے وہ تم دنیا کی زندگی میں وہی بنا رہے ہو، چاہے تم سزا کے لیے اپنی بنیاد بناؤ، چاہے تم جزا کے لیے اور اچھے انجام کے لیے یا اچھے بدلے کے لیے اپنا مقام جو ہے بناؤ۔ دنیا میں تمہاری زندگی جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم آخرت میں کس طرف یا کس رخ جو ہے وہ جانا چاہتے ہو۔ جو یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور گو کے اور بھی بہت سارے نکات اور پوائنٹس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہم بہت ساری ہماری نصیحت کی باتیں جو ہمارے ذہنوں میں پڑی ان کو ہمارے ذہنوں میں پیوست کر کے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اخلاق کی بلندیوں کی طرف اپنا سفر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے، ہمیں ان نظریات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بد اعمالیوں سے محفوظ رکھے جو کہ اخلاق کی پستیوں کی طرف لے جانے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، پھر سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے چچا ہیں پاکستان میں فیصل آباد میں، وہ اس وقت بہت علیل ہیں، ان کے لیے ان کی صحت کے لیے ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور انہی کی صحت سے جڑی ہوئی ایک بات جو ہے، اب یاد دہانی کے طور پر ہم یہاں پر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایک واقعہ جو ہے وہ کئی دفعہ ہم نے تذکرہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا جو کہ گونگا بھی تھا، اندھا بھی تھا اور بہرا بھی تھا، نہ وہ بول سکتا تھا، نہ وہ سن سکتا تھا، نہ وہ دیکھ سکتا تھا۔ تو اس شخص کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس شخص کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ نہ کھا سکتا، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے؟ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ کھانا کھاتا ہے؟
تو ان کو جواب ملا کہ ہاں یہ کھانا کھاتا ہے، اور یہ کیا اپنے کھانے کو نکالتا بھی ہے، یعنی فضلہ وغیرہ جو ہے وہ بھی خارج کرتا ہے؟ تو جواب ملا کہ ہاں وہ بھی کرتا ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ اس کو تو پھر بہت سارا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت سارا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ظاہری طور پر یہ الفاظ یا اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے اوپر اس طرح سے اثر نہیں کرتے جب تک ہمارے سامنے ہماری مثالیں جو ہیں وہ نہ ہوں۔ اور ابھی جو میں نے اپنے چچا کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ ان کی صحت جو ہے ان کی نیچر ایسی ہے کہ ان کو کانسٹیپیشن جو ہے وہ کافی عرصے سے تھی، اور اس کا کافی علاج وغیرہ جو ہے وہ کرتے رہے۔ یہ ہم اپنی اصلاح کے لیے یا اپنی مطلب ایک سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر ہر نعمت جو ہے وہ ہمارے لیے کس قدر اہمیت رکھتی ہے، کہ وہ ان کو کانسٹیپیشن یا قبض جو ہے وہ کچھ عرصہ رہی، اس کا علاج جو ہے وہ کافی عرصہ تک کرتے رہے، کچھ ڈاکٹروں کے ساتھ، اچھے اچھے ڈاکٹر جو ہے وہ بھی کنسلٹ کیے، میڈیسنز بھی لیں، کچھ افاقہ ہوتا لیکن وہ زیادہ تر تک سود مند نہ ہوتا، کہ دنوں تک، کچھ ہی دن پہلے ان کا یہ مرض جو ہے وہ اس قدر بڑھ گیا کہ وہ شدت کے ساتھ تکلیف جو ہے وہ ان کو ہوئی، اور اس قدر وہ بڑھ گیا کہ ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا، اور ہاسپٹلائز جب کیا گیا تو اب ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی آنتوں کے اندر ان کا جو وہ مواد ہے وہ پوری طرح سے اس طرح سے مطلب جکڑ چکا ہے یا سخت ہو چکا ہے، جیسے کہ کوئی گویا کہ کہہ لیں کہ وہ سیمنٹ ہے، کہ اب اس کو وہاں سے نکلنا جو ہے وہ ممکن نہیں جب تک کہ ہم اس کا آپریٹ نہ کریں۔ اور آپریٹ کرنے کے لیے ان کو اب اس وقت آکسیجن لگی ہوئی ہے، آکسیجن کا ماسک جو ہے ان سے تھوڑا سا ہٹاتے ہیں تو ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت بگڑ جاتی ہے، اور جب تک آکسیجن نہیں ہٹے گی تب تک وہ اینستھیزیا وغیرہ جو نہیں ہوگا، اور تب تک جو ہے وہ آپریٹ نہیں کریں گے۔ اور آپریشن کرنے کے صورت میں بھی وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ہائی رسک بتاتے ہیں کہ اگر آپریشن کے دوران اگر ان کی کوئی آنت جو ہے وہ اوور ریئیکٹ کر گئی تو اس صورت میں ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، اور پھر ان کو اسی طرح سے چھوڑا بھی نہیں جا سکتا کہ اندر کی جو کیفیت جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ وہ کسی بھی وقت ایک بڑی جو آزمائش کا ایک پیش خیمہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اس وقت وہ بہت ہی ایک نازک حالت میں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ انسان کو اپنی یاد کرنی چاہیے سورہ کہف جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ لوگوں نے اپنے کچھ اچھے عمل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ میرے وہ چچا ہیں جنہوں نے مجھے ABC سکھائی، جنہوں نے مجھے بالکل ابتدائی جو تعلیم ہے وہ مجھے ان چچا سے ملی۔ تو میں اپنے ان چچا اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ آپ آمین پریشانی ہو اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے آمین اور اس مشکل وقت سے نکالے۔ آمین ثم آمین۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ میں ان کے میرے اوپر کیے ہوئے احسان جو ہے ان کو میں اللہ کے آگے پیش کر کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین آمین بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص رحمت اور شفقت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، ہمارے والدین کے آمین ساتھ اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور ان آمین کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کہ وہ چیزیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں بالکل ان کو اہمیت نہیں دیتے، اگر اللہ تعالیٰ آزمائش کرنے پر آئے تو ان ایسی ایسی چیزوں پر آزمائش کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح سے معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں آمین اس طرح کی کسی بھی آزمائش سے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں محفوظ رکھے، اور ہمیں آمین یہ اپنے مال جو ہے وہ اس طرح کرنے کی کوشش ہمیں عطا فرمائے کہ ہم جس بھی طرح سے ہوں آخرت میں کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہو۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.